آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل موضوع پر بات کرنے والے ہیں، الہامی وحی۔ ہوتا کیا ہے جب ایمان جو صدیوں پرانا ہے آج کے دور کے سوالات سے ٹکراتا ہے؟ اور یہ سوالات سائنس، تاریخ، فلسفے ہر جگہ سے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس موضوع پر قدیم اور نئے مسلم علماء کے جوابات کا ایک ذخیرہ ہے، اور ہمارا مقصد کسی ایک کی طرفداری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پوری گفتگو کو سمجھنا ہے کہ یہ دلائل کیسے بنے اور وقت کے ساتھ کیسے بدلے۔ تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک فکری سفر ہے، کیونکہ یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے۔ اسلامی روایت کے اندر وحی اور عقل کا رشتہ یہ ہمیشہ سے ایک مرکزی موضوع رہا ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسے پرانے عظیم علماء اور فضل الرحمن اور سید حسین نصر جیسے 20ویں صدی کے مفکرین ان چیلنجز کو کیسے دیکھتے تھے۔ یہ ایک زندہ روایت کی کہانی ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس چیلنج کی بات کرتے ہیں جو تاریخ اور آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی کی طرف سے آتا ہے۔ اکثر مذہبی کتابوں میں جیسے قرآن میں ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جن کا کوئی ٹھوس ثبوت آج کی کھدائیوں سے نہیں ملتا۔ سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا یعنی ایکسڈس، اس کا کوئی مصری ریکارڈ نہیں ملتا۔ تو کیا یہ کہانیاں محض فرضی ہیں؟ یہ ایک بہت مضبوط سوال ہے۔ کلاسیکی علماء جیسے ابن کثیر اور الطبری جو خود بہت بڑے مورخ تھے، اس کا جواب کچھ یوں دیتی تھی کہ وحی کا بنیادی مقصد تاریخ لکھنا نہیں بلکہ ہدایت دینا ہے۔ ان کہانیوں کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ کس سال کس تاریخ کو کیا ہوا، بلکہ یہ سکھانا ہے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے اور خدا اپنے ماننے والوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ یعنی سبق اہم ہے، تفصیلات نہیں۔ لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک طرح کا بہانہ ہے کہ جب ثبوت نہیں ملتا تو کہہ دیا کہ مقصد ہی کچھ اور تھا۔ یاد سے لکھتی تھیں، وہ اپنی فتوحات کا ذکر تو بڑھا چڑھا کر کرتی، لیکن اپنی شکستوں اور ناکامیوں کو اکثر ریکارڈ سے مٹا دیتی تھیں۔ تو یہ سوچنا کہ فرعون اپنے غلاموں کے ایک بڑے گروہ کے بھاگ جانے کا واقعہ فخر سے لکھے گا، یہ تھوڑا عجیب ہے۔ مشہور عالم دین فخر الدین رازی نے اسی پر کہا تھا کہ ثبوت کی عدم موجودگی کا ثبوت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی سے جڑا دوسرا تاریخی سوال قرآن کی تدوین کے بارے میں کہ اسے واقعات کے کچھ عرصے بعد ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، کیا اس میں انسانی رد و بدل کا امکان پیدا نہیں ہوتا؟ کلاسیکی علماء کا اس پر بڑا واضح موقف ہے۔ ان کے مطابق قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھا جا چکا تھا اور سینکڑوں صحابہ کو زبانی یاد تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے ایک مصحف یعنی ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مقصد اسے پھیلتی ہوئی اسلامی ریاست کے لیے معیاری بنانا تھا، نہ کہ اسے نئے سرے سے لکھنا۔ یہ ایک طرح سے حفاظت کا عمل تھا، تخلیق کا نہیں۔ تو یہ تو ہوئے کلاسیکی جوابات۔ کیا آج کے دور کے مفکرین اس معاملے کو کسی نئے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں؟ جی، وہ اسی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں۔ 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر فضل الرحمن نے اخلاقی تاریخ کی اصطلاح استعمال کی۔ اخلاقی تاریخ؟ جی، وہ کہتی تھیں کہ قرآن ہمیں آرکائیول ہسٹری نہیں دیتا جہاں ہر چیز کی تفصیل ہو، بلکہ ایک ایسی تاریخ دیتا ہے جس کا مقصد اخلاقی نمونے پیش کرنا ہے۔ دوسری طرف طارق رمضان جیسے مفکرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ایک زبانی ثقافت یعنی اورل کلچر میں نازل ہوا تھا۔ اچھا۔ وہاں لوگوں کی یادداشت بہت پکی ہوتی تھی اور باتوں کو لکھ کر رکھنے سے زیادہ زبانی یاد کرنا معتبر سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا زبانی طور پر محفوظ رہنا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہوئی کہ وحی کو ایک لکھی ہوئی قانون کی کتاب کے بجائے ایک اخلاقی کتب نما کے طور پر دیکھا جائے کہ مقصد 7ویں صدی کے واقعات کو نقل کرنا نہیں بلکہ انصاف اور رحم جیسے ابدی اصولوں کو آج کے مسائل پر لاگو کرنا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے مختلف مذاہب کی کہانیوں میں مماثلت کا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا قصہ میسوپوٹیمیا کی پرانی کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھا نقل کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ الزام تو بہت عام ہے۔ اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ اس کا کلاسیکی جواب ابن تیمیہ جیسے علماء نے دیا تھا۔
उनका कहना था कि अगर तमाम अंबिया को एक ही खुदा ने भेजा है और उनका पैगाम भी बुनियादी तौर पर एक ही था, यानी तौहीद, तो उनकी कहानियों में मुमासलत होना तो फितरी बात है। ये इस बात की दलील है कि इन सब का सरचश्मा एक है, ना कि ये कि किसी ने किसी से चोरी की है। लेकिन एक शक करने वाला जहन तो ये कहेगा कि ये एक अकीदे की बात है। क्या कोई और अक्ली दलील भी है? जी, और यही जदीद मुफक्किरीन का किरदार आता है। सैयद हुसैन नसर और मोहम्मद अब्दा जैसे लोग कहते हैं कि खुदा लोगों की जबान में बात करता है। इसका मतलब ये है कि वही जब किसी कौम पर उतरती है तो वो उसी कौम के मुहावरे, अलामतों और कहानियों का अंदाज अपनाती है ताकि लोग उसे समझ सकें। अच्छा, जैसे एक ही पैगाम को मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा किया जाए। बिल्कुल। मकसद पैगाम पहुंचाना है और उसके लिए वही बर्तन इस्तेमाल किया जाता है जो उस मुआशरे में पहले से मौजूद हो। तो ये नकल नहीं बल्कि एक मुश्तरका इंसानी विरसे की अक्कासी है। ये जो ख्याल है कि वही अपने दौर की जुबान और मुहावरे इस्तेमाल करती है, ये सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं रहता। जब हम साइंस की बात करते हैं तो वहां भी यही सवाल उठता है, क्या कायनात के बारे में बयानात को भी उस दौर के इंसानी फहम के मुताबिक समझा जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो तसादुम बहुत वाज़े नजर आता है। कायनात की उम्र, तख्लीक के 6 दिन, नजरिया इर्तिका। आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है, क्योंकि ये शायद आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। दिलचस्प बात यह है कि ये मसला भी नया नहीं। तकरीबन 1000 साल पहले इमाम गजाली ने इस पर बहुत गहराई से लिखा था। उन्होंने कहा था कि कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि हिदायत की किताब है। यह हमें ये नहीं बताती कि चीज़ें कैसे बनी, बल्कि ये बताती हैं कि वो क्यों बनी, यानी उनका मकसद क्या है। तो ये तफरीक 1000 साल पुरानी है? ये तो हैरान कुन बात है। जी, और इसी दौर में अलामती तशरी यानी तावील का तसव्वुर भी बहुत मजबूत था। उलमा कहती थीं कि अगर कुरान की कोई आयत बज़ाहिर किसी साबितशुदा अक्ली या साइंसी हकीकत से टकरा रही हो तो उस आयत के लफ्जी मायने नहीं बल्कि मजाजी या अलामती मायना मुराद लिए जाएंगे। जैसे तख्लीक के 6 दिन का जिक्र है, वो कहती थीं कि यहाँ दिन से मुराद 24 घंटे का दिन नहीं बल्कि दौर या मरहला है, एक एरा या फेस। बिल्कुल। और इर्तिका के नजरिए के बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत से लोगों के लिए ईमान और साइंस के दरमियान सबसे बड़ी दीवार है। आज के दौर में इस पर बहुत खुलकर बात हो रही है। बहुत से जदीद उलमा जैसे पाकिस्तान में जावेद खामदी और मगरिब में यासिर काजी अब इस ख्याल को कबूल करते हैं जिसे थीस्टिक एवोल्यूशन कहा जाता है, यानी खुदाई रहनुमाई के तहत होने वाला इर्तिका। जी, वो उसे खुदा की तख्लीकी अमल का तरीक़ाकार समझती हैं, ना कि उसके वजूद की नफ़ी। उनके नज़दीक साइंस बताती है कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई और मज़हब बताता है कि उसे किसने वजूद बख्शा और उसका मकसद क्या है। दोनों के दायरे अलग अलग हैं। तो वो कहती हैं कि ये दोनों सच्चाइयाँ एक साथ वजूद रख सकती हैं। बिल्कुल। वो कहती हैं कि खुदा की 2 किताबें हैं, एक किताब फितरत जिसे साइंस पढ़ती है और एक किताब वही जो अंबिया पर नाजिल हुई। दोनों का मुसन्निफ एक ही है, इसलिए इनमें हकीकी तसादुम नहीं हो सकता। अगर हमें कोई तजाद नजर आता है तो वो या तो हमारी साइंसी समझ में कमी की वजह से है या फिर वही की तशरीह में गलती की वजह से। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और साइंसी सवाल मौजज़ात और रूहानी तजर्बात के बारे में है। एक जदीद जहन ये कह सकता है कि जिसे हम वही कहते हैं वो शायद कोई नफ्सियाती कैफियत हो, कोई वहम यानी हेलुसिनेशन हो। ये सवाल भी बहुत पुराना है। क्लासिकी उलमा इसका जवाब पैगंबरों के किरदार की बुनियाद पर देते थे। वो कहते थे कि जिस शख्स पर वही नाजिल हो रही है उसकी जिंदगी को देखो, क्या वो शख्स सादिक और अमीन है? क्या उसकी जहनी सेहत और हिकमत शक व शुबा से बालातर है? एक फरेब खोरदा या बीमार शख्स ऐसी मुनज़्ज़म, हकीमाना और इखलाकी तौर पर बुलंद पाया तालीमात पेश नहीं कर सकता जो पूरी तहजीबों को बदल दें। एक मिनट, यहाँ मैं रोकना चाहूँगा। एक जदीद माहिर नफ्सियात तो यही कहेगा कि सबसे शदीद वहम जागते हुए ही आते हैं और बहुत से ज़हीन और करिश्माती लोग भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। क्या सिर्फ किरदार की गवाही काफ़ी है? बहुत अच्छा नुक्ता है और इसीलिए जदीद मुफक्किरें इस दलील को आगे बढ़ाती हैं।
حمزہ یوسف جیسے اسکالر کہتی ہیں کہ نفسیاتی وضاحتیں وحی کے مواد کی پیچیدگی اور اس کے اثرات کی وضاحت نہیں کر سکتیں۔ ایک وہم یا ہیلوسینیشن عام طور پر بے ترتیب، ذاتی اور اکثر خوفناک ہوتا ہے، جبکہ پیغمبرانہ وحی جیسے قرآن ایک انتہائی منظم، مربوط اور گہرا پیغام رکھتی ہے جو 22 سال کے عرصے میں نازل ہوا اور اس میں کوئی تضاد نہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ قرآن کے لسانی معجزے کو ایک خارجی ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہیں جسے محض کسی کی ذاتی نفسیاتی کیفیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم نے تاریخ اور سائنس جیسے خارجی چیلنجز پر بات کی، اب کچھ داخلی یعنی فلسفیانہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر خدا کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے تو وہی مخصوص علاقوں، زبانوں اور ثقافتوں تک محدود کیوں رہی؟ خدا نے اپنا پیغام براہ راست سب تک کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ خدا کی پوشیدگی کا مشہور فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ کلاسیکی اسلامی جواب یہ ہے کہ خدا نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ ہم صرف ان چند کو جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور جہاں تک ہر انسان کو براہ راست وحی بھیجنے کا سوال ہے تو الماتوریدی جیسے علماء کہتے تھے کہ اس سے انسان کی آزاد مرضی اور اخلاقی انتخاب کا امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ اچھا، اگر سچائی اتنی واضح اور سامنے ہوتی تو پھر اسے قبول کرنے میں کوئی اخلاقی خوبی نہ رہتی۔ یہ امتحان اسی لیے ہے کہ انسان اپنی عقل اور خلوص سے سچائی کو تلاش کرے۔ لیکن اگر مقصد ہدایت دینا ہے تو امتحان کو اتنا مشکل کیوں بنایا گیا؟ اس پر جدید مفکرین ایک اور زاویہ پیش کرتے ہیں۔ طارق رمضان کہتے ہیں کہ انسانوں کو صرف ایک کتابی پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک زندہ مثال کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو اس پیغام پر عمل کر کے دکھائے۔ نبی ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر سب کو براہ راست وہی ملتی تو یہ انسانی نمونہ غائب ہو جاتا۔ مزید یہ کہ خدا کا مختلف قوموں سے ان کی اپنی زبان اور ثقافت میں بات کرنا اس کی رحمت کی علامت ہے، نہ کہ ناانصافی کی۔ اسی سے جڑا اخلاقیات کا سوال ہے۔ صحیفوں میں کچھ ایسے احکامات ملتے ہیں جو آج کے اخلاقی معیار پر پورے نہیں اترتے، جیسے غلامی کی اجازت۔ اگر یہ قوانین الہامی ہیں تو یہ وقت کے ساتھ بدل کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ انسانی ساختہ ہے؟ یہ شاید جدید دور کا سب سے مشکل اخلاقی سوال ہے۔ کلاسیکی علماء یہاں مستقل اصولوں اور متغیر احکامات میں فرق کرتی تھیں۔ ان کے مطابق انصاف، رحم اور توحید جیسے بنیادی اصول کبھی نہیں بدلتے، لیکن ان اصولوں کا اطلاق یعنی قوانین کی شکل زمانے کے حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ اسلام نے غلامی کو رائج نہیں کیا، بلکہ ایک پہلے سے موجود وحشیانہ نظام کو تدریج ختم کرنے کا راستہ دکھایا۔ لیکن تمام احترام کے ساتھ آج کے دور میں یہ کہنا کہ بتدریج اصلاح ہو رہی تھی، یہ غلامی جیسے غیر انسانی عمل کے لیے ایک کمزور جواز نہیں لگتا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور بہت سے جدید مسلمان بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ یہیں پر فضل رحمان کا دو طرفہ حرکت یعنی ڈبل موومنٹ کا نظریہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں وحی کو سمجھنے کے لیے دو قدم اٹھانے ہوں گے۔ پہلا قدم، ہمیں اس آیت کے تاریخی پس منظر میں جانا ہوگا کہ یہ کس مسئلے کے حل کے لیے نازل ہوئی تھی۔ دوسرا قدم، اس حل کے پیچھے چھپے ہوئے ابدی اخلاقی اصول کو پہچاننا ہوگا، جیسے انصاف، مساوات یا وقار، اور پھر اس اصول کو آج کے حالات پر لاگو کرنا ہوگا۔ تو اس نظریے کے مطابق غلامی سے متعلق آیات کا مقصد غلامی کو ہمیشہ کے لیے جائز قرار دینا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس نظریے کے مطابق ان آیات کا مقصد اس وقت کے ظالمانہ نظام کو انسانی بنانا تھا، اور ان کے پیچھے چھپا ابدی اصول انسانی مساوات اور آزادی تھا۔ آج ہم اس اصول کو براہ راست لاگو کریں گے، نہ کہ 7ویں صدی کے عارضی قوانین کو۔ اسی سے مقاصد الشریعہ کا تصور جڑا ہے۔ یہ مقاصد الشریعہ کیا چیز ہے؟ یہ اصطلاح اکثر سننے کو ملتی ہے۔ زندگی کا تحفظ، عقل کا تحفظ، دین کا تحفظ، نسل کا تحفظ اور مال کا تحفظ۔ کچھ جدید علماء اس میں انصاف اور انسانی وقار کو بھی شامل کرتی ہیں۔ تو آج کوئی بھی تشریح کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ ان اعلیٰ مقاصد کو پورا کرتی ہے یا نہیں۔ اس سے مذہب کو جامد ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی بحث ہمیں سیدھا نفسیاتی اور سماجی تنقید کی طرف لے جاتی ہے۔
کیا یہ ممکن نہیں کہ وحی کا تصور صرف انسانی نفسیات کی پیداوار ہو؟ ہم انسان ہر چیز میں کوئی نمونہ، کوئی ارادہ، کوئی ایجنسی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کوئی پتا بھی کھڑکے تو لگتا ہے کوئی ہے۔ کیا مذہب اسی جبلت کی توسیع نہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اس کا جواب اسلامی فکر میں فطرت کے تصور سے دیا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر خدا کو پہچاننے اور ایک اعلیٰ حقیقت سے جڑنے کی ایک پیدائشی پیاس یا صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے معنی تلاش کرنے کی یہ جبلت کوئی خرابی یعنی بگ نہیں، بلکہ ایک خوبی، ایک فیچر ہے، ایک اندرونی کمپس کی طرح۔ بالکل، ایک اندرونی کمپس جو حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہیں اس کمپس کو ایک نقشہ فراہم کرتی ہے۔ لیکن جدید نیورو سائنس تو یہ دکھا سکتی ہے کہ جب کوئی شخص روحانی تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے دماغ کے کون سے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ سب دماغ کا کھیل ہے؟ سید حسین نصر جیسے مفکرین اس کا جواب دیتی ہیں کہ یہ صرف عمل کے مادی پہلو کو بیان کرتا ہے، اس کی حقیقت کو نہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو سائنس آپ کے دماغ میں آکسیٹوسن کی مقدار ناپ سکتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت صرف ایک کیمیکل ری ایکشن ہے اور اس کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ روحانی تجربات کے اعصابی روابط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انہیں غیر حقیقی ثابت نہیں کرتا۔ اور آخری سوال سماجی تنقید پر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب اور وحی نے اکثر طاقتور طبقوں جیسے بادشاہوں اور پدرشاہی نظام کو مضبوط کرنے کا کام کیا ہے۔ اس کا کلاسیکی جواب تو پیغمبروں کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ وہ اکثر اپنے وقت کے حکمرانوں اور طاقتور اشرافیہ سے ٹکرائے، نہ کہ ان کے نظام کا حصہ بنے۔ حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف، حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قبائلی سرداروں کے نظام کو چیلنج کیا۔ لیکن یہ تو کہانی کا آغاز ہے۔ تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مذہبی نصوص کو بادشاہت اور جبر کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جی، اور یہی جدید مفکرین کا نقطہ آتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ وحی ایک پدر شاہی معاشرے میں نازل ہوئی، اس لیے اس کی زبان میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمیں وحی کی روح اور اس کی تاریخی شکل میں فرق کرنا ہوگا۔ عبداللہ النعیم جیسے اسکالرز کہتی ہیں کہ وحی کا اصل پیغام انصاف اور مساوات ہے، لیکن مسلمانوں نے تاریخ میں اکثر اس کی تشریح اپنے سماجی اور سیاسی مفادات کے تحت کی۔ یہ مسئلہ وحی کا نہیں، اس کی انسانی تشریح کا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وحی کے تصور کو لے کر اسلامی فکر میں کوئی ایک جامد اور بند جواب موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک زندہ سانس لیتی ہوئی اور بعض اوقات آپس میں بحث کرتی ہوئی روایت ہے۔ بالکل، ایک طرف کلاسیکی علماء ہیں جو وحی کے متن کی کاملیت، اس کے معجزاتی پہلو اور خدائی حکمت پر غیر متزلزل یقین رکھتی ہیں۔ دوسری طرف جدید مفکرین ہیں جو تاریخ، سائنس اور فلسفے کے نئے اوزار استعمال کر کے انہی نصوص کی نئی تشریحات پیش کر رہی ہیں تاکہ ایمان کو جدید ذہن کے لیے قابل فہم اور متعلقہ بنا سکیں۔ تو یہ صرف باہر سے آنے والی تنقید کا جواب دینے کی کوشش نہیں، بلکہ یہ اسلام کی اپنی داخلی گفتگو ہے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے بنیادی عقائد کو کیسے سمجھا اور جیا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ اس بات کا تعین کرنے کی ایک مسلسل کوشش ہے کہ کون سے اصول لازوال اور ابدی ہیں اور کن قوانین کا اطلاق تاریخی حالات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ ایک فکری جدوجہد ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، اگر ہم یہ مان لیں کہ وہی ہمیں آج کے مسائل جیسے مصنوعی ذہانت یعنی AI، ماحولیاتی تبدیلی یا جینیاتی انجینئرنگ کے لیے کوئی تکنیکی ہدایات نہیں دیتی، بلکہ ایک اخلاقی ڈھانچہ اور بنیادی مقاصد فراہم کرتی ہیں، تو آج کے دور میں اجتہاد یعنی آزاد عقلی استدلال کو استعمال کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ مستقبل کی تشکیل میں خدائی رہنمائی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور انسانی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟